अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिक़ह की क्लास में हम बात कर रहे थे दीन के बुनियादी माखज़ सोर्सेज के बारे में, और दीन के माखज़ के बारे में मुख्तलिफ फ़ुक़हाए किराम का क्या नज़रिया है, मुख्तलिफ फ़िक़ही मसालिक का क्या नज़रिया है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी सोर्सेज और इब्तिदाई और जो बुनियादी सोर्सेज है उनके बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि सभी कुरान और सुन्नत को दीन का माखज़ मानते हैं और इस पर सभी का इत्तिफाक है। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि मुख्तलिफ फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र में इख्तिलाफ राय मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। तो उसमें एक जो है वो है कि ऐसे मसाइल जिनमें कुरान और सुन्नत खामोश है, उनके बारे में मुख्तलिफ फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र इज्तिहाद के मुख्तलिफ तरीक़ाए कार इख्तियार करते हैं। तो उसकी वजह से फिर उनके दरमियान उन मसाइल में इख्तिलाफ हो जाता है। और एक वजह है कुरान और सुन्नत में जो साबित शुदा यानी कोई उसूल है, वो अगर उसूल मुत्तफ़िक है मगर उनके इतलाक और अप्लाई करने में इख्तिलाफ राय हो जाता है। इसी तरीके से और एक वजह हमने बताई थी कि मसाइल को अखज़ करने से मुतल्लक मुख्तलिफ फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र के यहाँ तरीक़ेकार मुख्तलिफ फ़िक़ही मकातिब के यहाँ तरीक़ेकार यानी प्रोसीजर का कुछ इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से फिर उनके दरमियान इख्तिलाफ राय होता है। हमने पिछली क्लास में कहा था कि मुख्तलिफ जो बुनियादी सोर्सेज है इस्लाम के दीन के, वो है कुरान और सुन्नत। उसके बाद तीसरा जो माखज़ है वो है इज्तिहाद, और इज्तिहाद में आते हैं इजमा भी और कियास भी, ये दोनों इसी में आते हैं। और ये जो अब हुए कुरान और सुन्नत, इजमा और कियास, ये जो चार है इनके दरमियान तमाम फुक़हा के दरमियान इत्तिफाक है। अब कुछ और इज्तिहाद के और तरीके हैं जिनके बारे में फुक़हा के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है। तो उनमें से मसाले मुरसला है, इस्तिहसान है, इस्तिस्हाब है, उर्फ़ व आदत है, सद्दुल ज़राए है। ये है वो सानवी और सेकेंडरी सोर्सेज जिनके दरमियान मुख्तलिफ फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ राय हैं। और आज की क्लास में खुसूसी तौर पर इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, यानी मुख्तलिफ फ़िक़ही मसालिक में इज्तिहाद के जो तरीक़ाए कार है उनके बारे में। तमाम फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र इज्तिहाद के जवाज़ के कायल है, इज्तिहाद को मानते हैं। इस बात पर भी वो मुत्तफ़िक है, इत्तिफाक रखते हैं कि इज्तिहाद उसी सूरत में जायज़ है जब किसी मसले में कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म वाज़े तौर पर बयान न किया गया हो। जिन मसाइल में कुरान और सुन्नत में कोई तफसील न मिले, उस मामले में वो इज्तिहाद के कायल है। इज्तिहाद के मुख्तलिफ तरीक़ाए कार है, इनके बारे में फुक़हा के माबेन थोड़ा बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। और ये जो इज्तिहाद के तरीके हैं उनमें से एक तरीका है इजमा, और एक है कियास, और एक है अमल अहले मदीना। इसी तरीके से इस्तिहसान, और एक है मसाले मुरसला, और एक है इस्तिस्हाब, और एक उर्फ़ व आदत, और एक है सद्दुल ज़राए। इसी तरीके से साबिका शरीयत। इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम तरीक़ाए कार के बारे में एक एक करके हम यानी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के यहाँ इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ते नज़र है। सबसे पहले हम देख लेंगे इजमा। इजमा का मतलब है इत्तिफाक की राय। इसकी मुतअद्दिद सूरतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं। नंबर एक, कुरान और सुन्नत के किसी हुक्म के माना पर, मीनिंग पर इजमा यानी इत्तिफाक राय होना। इसकी मिसाल यह है कि जैसे सभी मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक है
کہ صلات کا مطلب یہی نماز ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، صوم کا مطلب رمضان میں روزہ رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اجماع اہل سنت، اہل تشیع اور آبازی حضرات سبھی کے نزدیک حجت ہے، اور سب اس اجماع کو مانتے ہیں، یعنی سبھی اس کو مانتے ہیں کہ نماز سے مراد، صلات سے مراد نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اور صوم سے مراد روزے جو ہم رکھتے ہیں ماہ رمضان میں۔ تو صرف باطنی فرقے اور منکرین حدیث ہی ان سے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، باقی تمام مسلمانوں کے تمام مسالک اور مکتب فکر کا اس پر یعنی اتفاق ہے کہ نماز، صلات سے مراد نماز، اور روزے سے مراد رمضان کے روزے، صوم سے مراد رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اجماع صحابہ۔ کسی ایسے مسئلے پر اجماع جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم نہ ہو، اگر یہ اجماع صحابہ کرام نے کیا ہو تو اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ حجت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کسی بھی معاملے میں خلاف سنت امر پر اجماع نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے مسائل کی تعداد بہت ہی کم ہے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ثابت ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعد کے ادوار میں غیر منصوص، جو منصوص نہ ہو، ان مسائل میں اجماع۔ بعد کے دور میں ایسے کسی اجماع کے بارے میں اصولی طور پر اہل سنت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ اجماع بھی بعد کی نسلوں کے لیے حجت ہے۔ تاہم ان میں سے ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ بعد کی نسلوں میں سے کسی اور اجماع کے ذریعے اس پہلے اجماع کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 5ویں صدی کے فقہا میں کسی ایسے مسئلے پر اجماع ہو گیا جس کا حکم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد 10ویں صدی میں فقہا نے اس سے مختلف کسی رائے اور اوپینین پر اجماع کر لیا، تو اس سے 5ویں صدی والا اجماع منسوخ ہو جائے گا۔ اس معاملے میں ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ بعد کے ادوار میں ایسے کئی اجماع کے دعوے تو بہت ملتے ہیں، مگر حقیقتاً ایسا اجماع سرے سے واقع ہی نہیں ہوا۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں ایسا اجماع ممکن تھا، کیونکہ تمام جلیل القدر صحابہ ایک جگہ اکٹھے تھے۔ جب یہ صحابہ دنیا کے بڑے حصے میں بکھر گئے تو یہ اجماع ممکن نہ رہا۔ ہندوستان کے کسی دور دراز شہر میں بیٹھے ہوئے کسی عالم کو یہ کیسے علم ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں اسپین کے کسی عالم کی کیا رائے ہے؟ وہ آپس میں بحث و مباحثہ اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ کیسے کر کے ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں، ایسے اجماع کا موجودہ دور میں امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ذرائع نقل و حمل نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اب خیالات کو ایک دوسرے سے شیئر کر کے اجماع تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ ہے اس کے بارے میں، وہ ہے اجماع سکوتی۔ اجماع کی اور ایک قسم اجماع سکوتی کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علماء کا کسی بات پر اتفاق ہو گیا، جبکہ بقیہ علماء اس مسئلے میں خاموش رہے۔ امام شافعی اس اجماع کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ فقہا کا ایک گروہ جس میں علامہ جبائی اور ابن ہاشم شامل ہے، اس اجماع کو حجت قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خاموشی بھی رضامندی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک محض نظری بحث ہے، کیونکہ اجماع سکوتی کا وجود بھی موجودہ دور ہی میں ممکن ہے۔
कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटिंग प्रेस और बाकी ज़राए नकल व हमल की ईजाद से पहले ये मुमकिन ही न था कि एक इलाके की राय दूसरे इलाके तक पहुंच सके। अब और एक तरीका है इज्तिहाद का, वो है कियास। कियास किसे कहते हैं? कियास के बारे में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र का नजरिया क्या है, ये हम बात करेंगे। कियास इज्तिहाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। कियास का माना यह है कि अगर शरीयत में किसी चीज का कोई हुक्म बयान हुआ हो तो फुकहा उस हुक्म की वजह तलाश करे जिस पर उस हुक्म का मदार और दारो मदार हो। इस वजह को फिकी इस्तिलाह में इल्लत और वजह कहते हैं। ये इल्लत जिस चीज में पाई जाए, फुकहा उस हुक्म का इतलाक उस चीज पर भी करते चले जाए। इसकी वजाहत हम एक मिसाल से करते हैं। कुरान मजीद में तयम्मुम की इजाजत इस तरह बयान हुई है, व इन कुंतुम जुनबन फतहरु व इन कुंतुम मरजा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद औ लमस्तुम निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ये सूरतुल माइदा सूरत नंबर 5 और आयत नंबर 6 है। इसका तर्जुमा है, फिर अगर आप हालत जनाबत में हो तो पाकीज़गी हासिल कीजिए। अगर आप मरीज हो या सफर में हो और आप में से कोई शख्स रफ़े हाजत करके आए या आपने खवातीन से इज़दिवाजी ताल्लुक कायम किया हो, फिर आपको पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए और इसके लिए इस मिट्टी पर हाथ मारकर अपने चेहरों और हाथों का मसा कर दीजिए। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि आप लोगों पर तंगी कर दे, बल्कि वो तो आपको पाक करना चाहता है और अपनी नेमत को आप लोगों पर मुकम्मल करना चाहता है ताकि आप लोग शुक्रगुजार हो। इस आयत करीमा में मरीज या मुसाफिर को वुजू या गुस्ल के बजाय तयम्मुम की इजाजत दी गई है, जिसकी वजह यह बयान की गई है कि अल्लाह ताला यह नहीं चाहता कि आप लोगों पर तंगी कर दे। अगर इस बात को बतौर इल्लत मान लिया जाए कि किसी तंगी के बायस अल्लाह ताला ने मरीज या मुसाफिर को वुजू गुस्ल के बजाय तयम्मुम की इजाजत दी है, तो फिर यही इजाजत तंगी की और सूरतों में भी होनी चाहिए। जैसे एक शख्स कैद में है और उसे पानी तक रसाई हासिल नहीं है तो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। इसी तरह गुस्ल या वुजू की हाजत रखने वाला शख्स तंदुरुस्त तो है मगर सर्दी बहुत शदीद है, पानी भी दस्तयाब है मगर वो बर्फ की तरह सर्द है और उसे गर्म करने की भी कोई सूरत नहीं। ऐसी सूरत में उसे खतरा है कि वो अगर वुजू या गुस्ल करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, तो उससे भी तयम्मुम की इजाजत होनी चाहिए। इसी तरह से फुकहा के सामने तंगी की जो सूरतें आती चली जाएगी, वो तयम्मुम की इस इजाजत का इतलाक और अप्लाई उन सूरतों पर करते चले जाएंगे। इस अमल को कियास कहा जाता है। कियास के लिए जरूरी है कि दोनों सूरतों में गहरी मुमासलत पाई जाती हो। कियास के मामले में हनफी, मालिकी और शाफी फुकहा मुत्तफिक है कि कियास का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है और उनके यहाँ कियास को आम इस्तेमाल किया जाता है। शाफी फुकहा के यहाँ अलबत्ता हनफी और मालिकी फुकहा की निस्बत
قیاس کا استعمال کم ہے۔ احناف کے ہاں تو یہ اصول موجود ہے، اگر قیاس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہو اور کوئی خبر واحد اس کے متضاد اپوزٹ پیش کر رہی ہو تو وہ قیاس کو خبر واحد پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ حنفی اصول فقہ کی مشہور کتاب اصول شاشی، جو کہ دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہے، اس کے مصنف نظام الدین شاشی لکھتے ہیں، اگر خبر واحد قیاس کے موافق ہو تو اس میں کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر وہ اس کے مخالف ہو تو پھر قیاس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو سے متعلق روایت کی کہ جس نے آگ کی پکی ہوئی چیز کھائی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی گرم پانی سے وضو کر لے تو کیا اس کا وضو نہ ہوا؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے محض قیاس ہی کی بنیاد پر روایت کردہ خبر واحد کو مسترد کر دیا۔ حنبلی فقہا اگرچہ قیاس کے جواز کے قائل ہے، مگر ان کے ہاں قیاس کا استعمال کم کیا جاتا ہے اور ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ امام احمد کا وہ قول ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی مجھے اپنی رائے سے زیادہ پیاری ہے۔ چاروں مکاتب فکر کے برعکس ظاہری اور جعفری فقہا قیاس کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ظاہری فقہا تو نہایت شدت سے قیاس کی تردید کرتے ہیں اور اسے شیطانی عمل قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شیطان نے خود کو آدم علیہ السلام سے افضل اس لیے سمجھا کہ اس نے اپنے اور ان کے معاملے کو آگ اور مٹی پر قیاس کیا۔ جیسے آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے بیٹھتی ہے، شیطان نے اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، تو میں افضل ہوا، پھر میں انہیں سجدہ کیوں کروں؟ اس کے جواب میں قیاس کے قائلین قیاس کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ان کے قیاس کو شیطان کے قیاس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، یعنی ان کے قیاس کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ان کے قیاس کو شیطان کے قیاس کی طرح سمجھنا درست نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہوتے ہوئے کبھی قیاس نہیں کرتے۔ قیاس تو وہ صرف انہی امور میں کرتے ہیں جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مل سکے۔ شیعہ علماء ایسے قیاس کے جواز کے قائل ہے۔ شیعہ علماء ایسے قیاس کو جائز مانتے ہیں جس کی علت خود قرآن و سنت کی عبارت یعنی نص میں بیان کر دی گئی ہو۔ البتہ وہ ایسے قیاس کو غلط سمجھتے ہیں جس کی علت نص میں موجود نہ ہو۔ اس کے بعد اور ایک طریقہ ہے، وہ ہے عمل اہل مدینہ۔ عمل اہل مدینہ اجتہاد کا وہ طریقہ ہے جو کہ مالکی مکتب فکر کی بنیاد ہے۔ اس معاملے میں باقی سب مکاتب فکر مالکیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ عمل اہل مدینہ سے مراد آج کل کے اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد امام مالک کے زمانے کے اہل مدینہ کا عمل۔ امام مالک تھے 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں وہ انتقال کر گئے۔ امام مالک کا موقف اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جاری فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کو اختیار فرمایا، اور ان کے بعد انہی کی اولادیں تھی جنہوں نے اس عمل کو جاری رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور 110 ہجری تک ہے۔ امام مالک کی جوانی کے زمانے تک ایسے بہت سے لوگ زندہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست ڈائریکٹ علم سیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے لوگ مدینہ میں موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جلیل قدر جو کہ صحابہ کرام کے جلیل قدر شاگردوں سے حاصل کیا تھا۔ یعنی مدینہ میں ہزاروں ایسے لوگ موجود تھے اس زمانے میں جنہوں نے صحابہ کرام کے جلیل القدر شاگردوں سے علم حاصل کیا تھا، اور ان میں مدینہ کے 7 فقہا بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک موطا میں جگہ جگہ السنہ عندنا کہہ کر اہل مدینہ کے عمل کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اہل مدینہ میں یہ عمل اسی طرح رائج ہے۔ عمل اہل مدینہ کی اہمیت کو اس واقعے سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو جو اذان سکھائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان حضرت ابو محذورہ کو سکھائی تھی، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات دوبارہ کہے گئے تھے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات 2 مرتبہ پھر بتائے گئے تھے۔ اس طرح سے گویا یہ کلمات 4 مرتبہ ادا کیے گئے تھے۔ اس عمل کو فقہ کی اصطلاح میں ترجیح کہا جاتا ہے۔ امام مالک اس حدیث کو درست نہ سمجھتے تھے۔ جب امام ابو یوسف مدینہ آئے تو انہوں نے امام مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ امام مالک نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ کل آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ اگلے دن وہ انہیں ایک مسجد میں لائے جہاں انہوں نے پورے مدینے کی مساجد کے مؤذن اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ایک سے اذان سنی جس میں ان کلمات کو 2 مرتبہ کہا گیا تھا۔ امام مالک نے ان مؤذنوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ اذان کس سے سیکھی؟ ہر مؤذن نے اپنے استاد اور استاذ کے استاذ کا ذکر کیا، اور یہ تمام سلسلے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تک جا پہنچے جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان سیکھی تھی۔ امام مالک نے یہ عمل کر کے امام ابو یوسف سے کہا کہ بتائے کہ اتنے متواتر عمل کے ہوتے ہوئے میں خبر واحد پر عمل کیسے کروں؟ بقیہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی صحابہ کرام پورے عالم اسلام میں پھیل گئے تھے۔ کوفہ، مصر، شام، یمن، مکہ، طائف، سبھی شہروں میں صحابہ موجود تھے اور وہاں کے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ یہ درست ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، تاہم جو صحابہ دوسرے شہروں میں گئے وہ سب کے سب بہت جلیل القدر علماء اور فقہا تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم جیسی شخصیات شامل تھی۔ اس وجہ سے ان کی بات کو محض اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی رائے
عمل اہل مدینہ کے خلاف ہے۔ مولانا محمد میاں صدیقی نے اپنی کتاب میں امام لیث بن سعد کے ایک خط کا تذکرہ کیا جو انہوں نے امام مالک کو لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی۔ امام لیث بن ثابت نے یہ خط لکھا تھا امام مالک کو۔ بقیہ تمام مکاتب فکر کے علماء و فقہا اس بات پر البتہ متفق ہے کہ احادیث میں اوزان اور پیمائش، ویٹ اور میجر کرنے کے جو پیمانے ہیں جیسے مد، سا، قیرات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، ان کی تشریح و توضیح اہل مدینہ کے عمل ہی سے کی جائے گی۔ اس کے بعد اور ایک ہے، وہ ہے استحسان۔ اب یہ استحسان کس چیز کا نام ہے؟ یہ اور ایک طریقہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔